جو جیتے مردہ ہوتے ہیں اکثر افسردہ ہوتے ہیں۔ فعل 4 بار بحر زمزمہ ہے، اور مردہ افسردہ قافیے کیے گئے ہیں، ہوتے ہیں ردیف ہے۔ کچھ مصرے ردم میں نہیں ہیں، لیکن میں کچھ گفتگو ہلکی پھلکی عرض کر دیتا ہوں، اگرچہ اشعار کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید زبردستی انہیں ہجے پورے کر کے بحر مکمل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس بحر کے حوالے سے اور بحر ہندی کے حوالے سے میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ ان میں آپ کو ردم برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ ان کے ہجے مکمل کر لیتے ہیں لیکن ان میں ردم نہیں ہوتا تو یہ بے وزن مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ردم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بہرحال تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ جو جیتے مردہ ہوتے ہیں اکثر افسردہ ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر مصروں کی جگہ بدل لی جائے، دوسرے مصرے کو پہلے نمبر پہ کر لیا جائے اور تھوڑی سی تبدیلی کر لی جائے تو شعر بن سکتا ہے۔ جیسے اگر ہم کہیں جو لوگ افسردہ ہوتے ہیں وہ جیتے مردہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ افسردہ ہوتے ہیں وہ جیتے مردہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک مفہوم اس میں سے نکل آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگرچہ یہ بہت اچھا مطلع نہیں ہوا لیکن پہلے سے بہتر معلوم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک مفہوم ہے کہ جو لوگ افسردہ رہتے ہیں عام طور پہ وہ سمجھو کہ زندہ ہی مردہ ہوتے ہیں، اور شاید آپ نے بھی یہی کہنا چاہا ہے، لیکن جس طرح سے آپ نے اسے پیش کیا ہے اس طرح سے یہ پورا مفہوم باہر نہیں آ رہا ہے۔ جو سرے بازار ہیں بک جاتے وہ لوگ تو بردہ ہوتے ہیں۔ پہلا مصرع وزن میں نہیں ہے، ردم میں نہیں ہے، اگرچہ وزن اس کا پورا ہو رہا ہو لیکن ردم نہیں بن پا رہا ہے۔ اسی طرح مطلع کے علاوہ جتنے اشعار ہیں ان کا پہلا مصرع وزن میں نہیں آیا ہے۔ دوسرا مصرع جو ہے وہ قافیے اور ردیف نے ایک آدھے مصرے کا ردم بنا دیا تو وہ آپ سے بن گیا مکمل، لیکن پہلا مصرع جو ہے وہ ردم میں نہیں آ سکا۔ بہرحال اس بحر میں مشق کرتے ہوئے آپ کو ردم کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی زبان پہ ردم کو جاری کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے تاکہ سارے مصرے ردم میں ہوں۔ یہاں پہ اس کے قافیہ اگر ہم اس کا دیکھیں تو بردہ لفظ بھی ہے اور بردہ لفظ بھی ہے ایک، اور زیادہ مناسب یہاں پہ بردہ ہونا چاہیے کیونکہ غلام، کنیز اور بکا ہوا مال اسے بردہ کہتے ہیں، اور اس کی مناسبت ہے پہلے مصرے کے ساتھ کہ جو بک جاتے ہیں۔ لیکن بردہ یہاں پہ قافیہ آ نہیں سکتا کیونکہ آپ نے مطلع کے اندر مردہ اور افسردہ قافیے کیے ہیں۔ قافیے کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ مطلع کے اندر جو 2 قافیے آپ استعمال کرتے ہیں ان کے آخری جتنے حروف مشترک ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ آپ کو تمام قافیوں میں لانے ہوتے ہیں، اور حرف روی کا ہم انتخاب کریں اگر ان میں تو جتنے حروف آخر میں مشترک ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں پہلا حرف جو ہے وہ حرف روی ہوتا ہے۔ اگر حرف روی ساکن ہو تو پھر اس سے پہلے والے حرف کی حرکت بھی ایک جیسی ہونی چاہیے تمام قافیوں میں۔ یہاں پہ ہم دیکھیں مردہ اور افسردہ میں رے دال ہے دونوں قافیوں کے آخر میں موجود ہے۔ رے دال ہے تین حروف مردہ میں بھی ہیں رے دال ہے، اور افسردہ میں بھی ہیں رے دال ہے۔ اب سب سے پہلا ہے ان میں رے، تو رے حرف روی ہم مانیں گے، حرف روی کے ساکن ہونے کی وجہ سے اس سے پہلے والے حرف کی حرکت بھی ایک جیسی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ رے ساکن ہے، رے پر زیر زبر پیش نہیں ہے، مر، ٹھیک ہے؟ رے سے پہلے حرف پر پیش ہے۔ اسی طرح افسردہ میں بھی رے سے پہلے حرف پر پیش ہے۔ تو یہ تو 2 قافیے درست ہیں آپس میں، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ بردہ کہتے ہیں تو بردہ میں رے سے پہلے زبر پڑا جائے گا، تو یہ قافیہ نہیں بن پائے گا۔ اگر بے پر پیش پڑھتے ہیں بردہ تو بھی لٹا ہوا اجڑا ہوا اس کا معنی آ جاتا ہے،
یہاں پہ چل جائے گا کسی حد تک، ٹھیک ہے، لیکن بردہ کافیہ درست نہیں ہوگا، زبر ہونے کی صورت میں کافیہ درست نہیں ہوگا، تو کافیہ ہمیں درست رکھنا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو بردہ ہی یہاں پہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ تو بردہ ہوتے ہیں۔ پہلے مصرے میں دیکھیں، جو سرے بازار ہیں بک جاتے جیسا استعمال نہ کیا کریں، بک جاتے ہیں، اس میں تو بہت گنجائش ہوتی ہے اس بحر میں، تو بہتر ہے تھوڑا قریب رہا جائے نثری ترتیب کے، ٹھیک ہے۔ اور ہیں آ جائے گا ردیف کے مقابل، لیکن تھوڑا بہت ایک آدھ لفظ اگر ردیف کا آ جائے تو چل جاتا ہے، زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، پوری ردیف نہیں دہرانی چاہیے۔ اور اگر پتہ چل رہا ہو الگ الگ لفظوں کا، الگ الگ مصروں کا، کہ یہ مطلع نہیں ہو رہا ہے، صرف ایک لفظ آپس میں مل رہا ہے، تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں، بازاروں میں بک جاتے ہیں، بازار میں جو بک جاتے ہیں وہ لوگ تو بردہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بازار میں جو بک جاتے ہیں، یوں کر سکتے ہیں، اور یا آپ کر سکتے ہیں جو پیسوں میں بک جاتے ہیں، یا جو کچھ آپ اسی مفہوم کو اپنے طریقے سے ردم بنا کے کہہ سکتے ہیں۔